کیا ہو، وہ اگر ولی نہیں تو دنیا میں کوئی ولی نہیں۔ پتہ چلا کہ اس حدیث میں عالم کی توہین کرنے کے سلسلے میں بتایا گیا ہے۔ اور بھی ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی فقیہ کو تکلیف دی، کسی عالم کو تکلیف دی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اور جس نے رسول کو تکلیف دی اس نے اللہ عز و جل کو تکلیف دی۔ اور ابن عساکر کا ایک مقولہ ہماری کتابوں میں بہت ملتا ہے۔ ابن عساکر اپنے کسی خاص قریبی شخص سے نصیحت کرتے ہوئے ایک موقع کے اوپر فرما رہے تھے، اے میرے بھائی، اللہ مجھے اور تم کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے ویسے مجھے اور تم کو ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات سب لوگوں کے سامنے مسلم ہے کہ علماء کا گوشت زہریلا ہے۔ ابن عساکر فرماتے ہیں علماء کا گوشت زہریلا ہے، اور علماء کی توہین کرنے والوں کا کیا حشر پچھلے زمانے میں ہوا ہم سب لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں جس نے کسی عالم کے سلسلے میں اپنی بری زبان کھولی، اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت اس کو مبتلا کر دے گا اور برے خاتمے کے ساتھ یہ دنیا سے جاوے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، علماء کی تعظیم کے بجائے توہین کے اندر لت پت رہتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا کوئی فتنہ عذاب انہیں نہ پہنچ جائے یا دردناک عذاب ان کے پاس آنے لگے۔ دوستو آخر کیا بات ہے، ہماری مجلسوں کی رنگینی ہی یہ بن چکی ہے کہ چار عوام ملے نہیں کہ ایک عالم کے اوپر بے لاگ تبصرے شروع ہو گئے۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو اپنی عاقبت کی خیر منا لینا چاہیے، اس کی عافیت منا لینا چاہیے۔ اور امام غزالی نے بعض صالحین کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے جنہوں نے شعر کے اندر یہ پڑھا ہے کہ جو آدمی عالم کو برا بھلا کہتا ہے یا کسی عالم کی غیبت کرتا ہے، یہ آدمی بت کا پجاری ہو کر مرے گا۔ ایک بہت بڑے آدمی کی بات ہے، امام غزالی جس کو نقل کر رہے ہیں کسی صالح کے حوالے سے، اور شیخ طاہر مالکی نے اپنی کتاب میں ان اشعار کو جگہ دی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی عالم کے سلسلے میں برا بھلا کہے گا اور اس کی غیبت کرے گا، یہ آدمی بت پرست ہو کر مرے گا۔ اور آگے فرمایا اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہی مار دیں گے، پھر چاہے تو یہ گدھا ہو کر مرے یا اونٹ ہو کر مرے۔ یہ اشعار پورے مکمل ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ علماء کا گوشت زہریلا ہے، جو آدمی زہر کھا لیتا ہے وہ آدمی بلا بیماری کے تڑپ تڑپ کر مر جایا کرتا ہے۔ تو دوستو ہم اپنی عاقبت کو دیکھیں، مجھے کل مرنا ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے، مجھ کو جو ہے جنت لینی ہے، جہنم سے بچنا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری زبانیں جو بہت کاٹ چھانٹ کر رہی ہیں، اس سلسلے میں بہت سوچنا چاہیے۔ ہماری عاقبت کے خاطر دوستو سوچئے، اور کسی چیز کے خاطر نہیں تو کچھ نہیں۔ اور دوستو میں نے اس کے سلسلے میں بھی جو ہے تھوڑا سا غور کیا تو پتہ چلا کہ علماء کی یہ جو تنقیص اور توہین کا بہت بڑا سبب ہے وہ ہماری آج کی یہ چوپالیں ہیں، یہ بیٹھکیں ہیں۔ جگہ جگہ جو ہے چبوترے بنا دیے گئے ہیں۔ امت مسلمہ کو کیا ہو گیا؟ آخر پچھلے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، ہمارے زمانے میں کہاں سے آ گئی؟ اور ان چبوتروں کی اجازت اس معنی پر ہرگز نہیں کہ یہاں بیٹھ کر ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہی چیزیں برائیوں کا اڈا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تعلیمات کے اندر دیکھ لیجئے، علماء کے اقوال کو دیکھ لیجئے، کہیں آپ یہ نہیں پائیں گے کہ اس طرح کی جماعت بندی بیٹھ کر جو ہے لوگوں کے سلسلے میں بے لاگ تبصرے کر رہے ہوں۔ دوستو بہت سچ سوچنے کی اور ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کسی ضرورت کے خاطر کسی آدمی کو اس جگہ چوراہے پر یا چبوترے پر بیٹھنے کی ضرورت پڑ گئی تو پڑ گئی، وہ بیٹھ سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن یہ کیا مشغلہ بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے۔ اور دوستو یہ ہماری اسی بستی کی بات نہیں، میں تو کہہ سکتا ہوں واپی سے لے کر تاپی تک، اور ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں تاپی سے لے کر نرمدا تک کے لوگوں کے احوال ہم سنتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ سب جگہ یہ بیماری عام ہے۔ حالانکہ اس طرح سے بیٹھنے کو مشغلہ بنا لینا اسلام نے بری نگاہ سے اس کو دیکھا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایک صحابہ کے جو ہے مجموعے کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ کا لہجہ کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا تمہیں راستوں کے اوپر بیٹھنے کی ایسی تو کون سی ضرورت پیش آ گئی؟ دیکھیے کس لہجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور بھی
ہمارے علماء نے بھی جو اس سلسلے میں لکھا ہے ایک آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ہماری فقہی کتاب کے اندر درر الحکام اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی اس طرح سے جو ہے چوپالوں کے اوپر، بیٹھکوں کے اوپر، چبوتروں کے اوپر بیٹھنے کا عادی ہو چکا ہو، ضرورت ہو بلا ضرورت بیٹھتے رہتا ہو، اگر اسلامی عدالت ہو قاضی اس آدمی کی گواہی رد کر دے گا، ریجیکٹ کر دے گا. کتنا پست اور ذلیل آدمی ہے یہ کہ سب پورے مجمع اور آڈینس کے سامنے اس آدمی کی گواہی اس لیے رد کی جا رہی ہے کہ یہ آدمی لوگوں کے ساتھ جو ہے یوں ہی اپنا وقت ضائع کرتا ہے. اور یہ صرف حنفی حضرات نے اس کی تصریح نہیں کی، دوسرے علماء کو بھی آپ دیکھ لیجئے. امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کے امام زرکشی ہیں، انہوں نے اپنی بحر المحیط کے اندر صاف لکھا ہے کہ جو آدمی اس طرح سے چوپالوں پر اور چبوتروں کے اوپر بیٹھنے کا عادی ہو چکا ہو، مسلسل گناہوں کے اندر اس طرح سے جو ہے مبتلا ہوتے رہتا ہو، تو اس آدمی کی روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ روایت بھی مقبول نہیں ہوگی. ایک عالم سوچے کل کو میں روایت بیان کرنے لگوں اگر لوگوں کے سامنے، اور اس وجہ سے میری روایت کو چھوڑ دیا جائے کہ یہ آدمی ایسی چیزوں کا عادی بن چکا ہے، بھلا کیوں کر جو ہے اس آدمی کی بے عزتی کا آخر کیا خیال کیا جا سکتا ہے. دوستو ہمیں اپنے سنبھالنے کی ضرورت ہے، کوئی ہمیں سنبھالے نہ سنبھالے، مجھ کو کل اللہ کے حضور جواب دینا ہے. اس لیے برائے کرم ان ہماری بیماریوں کو چھوڑیے، جہاں سے یہ بیماری چلی تھی وہیں سے چھوڑتے چلے جائیے. کل کو یہ بیٹھکیں بھی جو ہے اس قدر نہیں ہوگی، اور آئندہ جو ہے علماء کی تنقیص و توہین کا جذبہ بھی ہمارے درمیان میں پیدا نہیں ہوگا. علماء کو ہمارے سلسلے میں ہمدردیاں پیدا ہوگی، اور سماج کی پھیلنے والی برائیاں اسی طرح روکی جا سکے گی جیسے کل کے زمانے کے اندر علماء اس کو روکا کرتے تھے. ورنہ آپ کو جو ہے بہت صاف الفاظ کے اندر سنا سکتا ہوں یہ بات کہ اگر سماج کی اور قوم کی یہی حالت رہی تو اللہ کے حضور ہمیں جواب دینے کے لیے کل کو تیار رہنا چاہیے. اور ان سب فتنوں کا کرنے والا جیسے گنہگار ہوگا، ویسے اس فتنے کا باعث بننے والا، اس پر خاموش رہنے والا اور ان برائیوں پر نکیر نہ کرنے والا آدمی بھی کل اللہ کے ہاں ماخوذ ہوگا. المدخل میں ابن الحاج نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے. تو دوستو بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ سب لوگ میرے بھائی ہو، کسی کی تنقید کرنا، میں آپ کو اس منصب سے کہتا ہوں، کسی آدمی کی ذات کو دیکھ کر میں نے یہ گفتگو نہیں کی ہے. میں تو اس نظریے کا قائل ہوں کہ اگر کسی خاص ذات کو دیکھ کر میں بات کروں میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اللہ کے یہاں کے فیصلے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. میں نے اپنی ذاتی حد تک پوری اس کی کوشش کی ہے کہ کسی خاص آدمی کو لے کر میں گفتگو نہ کروں. میں خود ان بیماریوں میں مبتلا ہوں دوستو، لیکن ضرورت ہے کہ ہم آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے، ہمارے سماج کی پھیلی ہوئی ان بیماریوں کو دور کریں. جو گناہ تھے ان کو نیکیاں سمجھا جانے لگا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے حذیفہ کل تمہاری کیا حالت ہوگی جب لوگ جو ہے بدعتوں کو سنت سمجھ کر کرنے لگیں گے، اور تم جب لوگوں کو یہ کہو گے کہ کیوں جو ہے بدعت کر رہے ہو تو لوگ کہیں گے دیکھو پچھلی سنت کو بدعت کہہ رہا ہے. تو ہمارے قلوب مقلوب ہو گئے، ہمارے دماغوں کے اندر جو اچھا اثر تھا الٹ کر برا اثر ہو گیا، نیکیاں ہمیں برائیاں دکھائی دینے لگی. اور یہ سب سے آخری حالت ہے. اس حالت سے پرہیز، پناہ چاہنی چاہیے اللہ کی. آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ سمجھ کر کرتا ہے، بہت بڑی چیز جو ہے انسان کو کم سے کم اتنا احساس ہے کہ میں گناہ سمجھ کر کرتا ہوں. کبھی امید ہے کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے گا، لیکن یہ داغ لگتے لگتے جب پورا دل سیاہ ہو جائے گا، دل کے سیاہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ توفیق اس سے سلب کر لی جائے گی. کل مرنے تک اس کو کبھی بھی جو ہے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. اس حالت سے پناہ چاہنی چاہیے. دوستو ہم جتنے برے صحیح اس حالت پر تو الحمدللہ ابھی تک نہیں آئے ہیں. اس وقت فکر کریں گے انشاءاللہ ہمارا آئندہ مستقبل جو ہے سنور سکتا ہے. ہمارے درمیان کی پھیلی ہوئی یہ بیماریاں اور ہماری نسلیں تباہ و برباد ہونے سے بچ سکتی ہیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چھوٹے بچے جو ہے بھائی پیچھے چلے جائیں اور پیچھے ان کی الگ سے صف ہو. اچھا اس وقت جو ہے عید کی نماز کے سلسلے میں ایک ترکیب بتا دی جاتی ہے. جب آپ عید کی نماز شروع کریں گے تو اس وقت 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ قربانی کی عید کی نماز کی نیت کریں، اور اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا، آپ ثنا پڑھ لیں. تو اس کے بعد 2 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، اس میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے.
اور چوتھی مرتبہ جب واپس کہے گا اس وقت باندھ لینا ہے. امام قرات کرے گا اور اس کے بعد پہلی رکعت پوری کر کے دوسری رکعت میں قرات سے ختم ہو کر 3 تکبیر کہے گا. تینوں میں آپ کو ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے. چوتھی مرتبہ رکوع کے اندر چلا جانا ہے بلا ہاتھ اٹھائے ہوئے. پہلی رکعت میں پہلی اور چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے، باقی بیچ والی دونوں مرتبہ میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے. اور دوسری رکعت کے اندر جو ہے قرات ختم ہونے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اور چوتھی مرتبہ بلا ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع کے اندر چلا جانا ہے.